بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین، یہ کہانی گھومتی ہے مرینا ایبرومک کے نزدیک۔ یورپ کی رہائشی یہ خاتون ایک آرٹسٹ، رائٹر اور فلم پروڈیوسر بھی ہے۔ 30 نومبر 1946 کو سربیا کے شہر بلگراد میں پیدا ہونے والی مرینا عجیب و غریب ذہنیت کی حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ان پر بچپن میں بے حد ظلم و ستم ڈھاتی تھی، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ اپنے غم و غصوں کا اظہار اس آرٹ کے ذریعے کرتی ہے۔ تاہم مرینا کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف انسان کی ذہنیت کو پڑھنے کے لیے طرح طرح کی پرفارمنس دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کی پرفارمنس ایک سیریز میں ہوتی تھی جس کا نام ریدم ہوتا تھا۔ ہر انسان شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ البتہ مرینا ایبرومک نے ایک پرفارمنس اس مقصد سے دی کہ وہ دیکھنے اور محسوس کرنے والے افراد کے اندر موجود بھیڑیا صرف درندے کو پہچان سکے۔ اس پرفارمنس کو ریدم زیرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اٹلی میں پیش کی جانے والی یہ پرفارمنس سن 1974 میں منعقد ہوئی۔ اس پرفارمنس کا دورانیہ 6 گھنٹے تھا۔ اٹلی میں موجود اسٹوڈیو مورا نامی ایک جگہ پر اس پرفارمنس کو انجام دیا گیا۔ اس پرفارمنس میں ایک ٹاسک جو کہ مرینا نے خود کے لیے سیٹ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک بت بن کر کھڑی رہی۔ ساتھ پڑے ٹیبل پر 72 قسم کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ ایک سفید کارڈ جو کہ اس خاتون کے جسم کے ساتھ منسلک تھا، اس پر ایک جملہ درج تھا کہ آپ مجھ پر یہ 72 اشیاء استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس دوران مجھے موت آ جائے تو میں اس کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ یہ کھیل رات 8 بجے سے صبح کے 6 بجے تک جاری رہا۔ ان 6 گھنٹوں میں مرینا کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کھیل کا آغاز ہوتے ہی بہت سے تماشائی مرینا کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ناظرین، تصور کیجئے کہ ایک عورت مجسمہ بنی کھڑی ہو اور ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ آپ کو اجازت ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ تو درندہ صرف لوگ کس حد تک کر سکتے ہیں، آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پہلے کچھ فوٹوگرافر مرینا کے پاس آئے اور فوٹو بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ رش بڑھنے لگا۔ قریب آ کر کچھ لوگوں نے مرینا کو ہلایا۔ کچھ افراد نے یہ ہمت بھی کر ڈالی کہ مرینا کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کھڑا کر دیا، مگر یہ عورت اپنے کیے وعدے کی بدولت بت بن کر کھڑی رہی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ٹیبل کی طرف بڑھے اور اس ٹیبل پر پھول، نرم و نازک اشیاء سے لے کر خطرناک ترین چیزیں یعنی پسٹل تک چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس پرفارمنس پر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے مرینا کو بلیڈ سے کٹ لگا دیا۔ درد کو سہتے ہوئے مرینا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ کچھ افراد نے اس کو لوہے کی چین سے باندھ دیا۔ اس تماشے کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب مرینا کے جسم پر موجود کپڑوں کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا اور وہ برہنہ حالت میں سب کے سامنے ایسے ہی کھڑی رہی۔ جیسے تیسے 6 گھنٹے گزرے، مرینا نے ٹاسک مکمل کیا اور اپنی جگہ سے ہلی۔ اپنی جگہ سے ہلنے کے بعد وہ ہر اس انسان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جنہوں نے ان کو ٹارچر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اس انسان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، مگر وہاں پر موجود تمام درندہ صرف انسان نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ مرینا کی اس پرفارمنس نے دنیا میں معصوم دکھنے والے چہرے سب کے سامنے لا کھڑے کر دیے اور یہ دکھایا کہ اندر سے انسان کتنا کالا اور داغدار ہے۔